سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے، کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں گے، یا آپ کا رب آئے گا، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آئیں گی؟ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائے گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا۔ کہہ دیجئے تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بارے میں احادیث: 3 نشانیاں ظاہر ہوتے وقت کسی کا ایمان لانا مفید نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 3 نشانیاں ظاہر ہو جائے گی تو کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لا چکا ہو، یا اپنے بھائی میں کچھ بھلائی کے کام نہ کر چکا ہو۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا ظاہر ہونا، زمین سے چوپائے کا نکلنا۔ اس وقت پر توبہ کرنے کا دروازہ بند کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ایمان کے بہت سے پہلو ایمان بالغیب سے تعلق رکھتے ہیں، مگر جب سورج مغرب سے طلوع ہو گیا تو وہ ایمان بالغیب نہ رہے گا، بلکہ یہ فرعون کے ایمان کی طرح ہوگا کہ جب اسے غرق ہونے کا یقین ہو گیا تھا تو وہ ایمان لانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، بس جب وہ طلوع ہو جائے گا اور سارے لوگ اسے دیکھ لیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت کسی بھی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان لا چکا ہوگا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی کا کام نہ کیا ہوگا۔ قیامت اسے اس حال میں قائم ہوگی کہ 2 آدمیوں نے اپنا کپڑا پھیلایا ہوگا، وہ خرید و فروخت نہ کر سکیں گے اور نہ اس کپڑے کو لپیٹ سکیں گے کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنے دودھ دور کو لے جا رہا ہوگا اور وہ اسے استعمال نہ کر سکے گا۔ ایک شخص اپنے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا، وہ اس میں اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص نے لقمہ منہ کی طرف اٹھایا ہوگا، وہ اسے کھا نہیں سکے گا کہ قیامت رونما ہو جائے گی۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چلتا ہے یہاں تک کہ اپنے قیام کی جگہ عرش کے نیچے آ جاتا ہے اور سجدہ ریز ہو جاتا ہے، سجدے میں پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اٹھنے بلند ہونے کا حکم ملتا ہے کہ جہاں سے آیا ہے وہیں پر لوٹ جا۔ پھر صبح کو نکلنے کی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، پھر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ عرش کے نیچے پہنچ جاتا ہے اور پھر سجدے میں پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے حکم ہوتا ہے کہ اٹھ، جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا، تو وہ لوٹ جاتا ہے۔ پھر صبح کو اپنے نکلنے کی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، پھر اس طرح چلتا رہتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کو اس کے چلنے میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا، یہاں تک وہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ عرش کے نیچے آ جائے گا۔ پھر اسے کہا جائے گا کہ اٹھ اور مغرب کی طرف سے نکل، چنانچہ وہ اس وقت مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کسی کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہ دے گا جب تک کہ وہ اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا ایمان کی حالت میں اس نے نیک کام نہ کیے ہوں۔ اگر کوئی کافر اور فاسق توبہ کرنا چاہے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کی مثال اس شخص کی مانند ہے جو مر رہا ہو اور یقینی موت آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہو، تو اس وقت اس کا ایمان لانا غیر مفید ہوگا، کیونکہ ایمان بالغیب لانا واجب ہے، جبکہ مشاہدہ موت اور معائنہ ملائکہ موت
کہ وقت ایمان بالغیب نہیں رہتا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے کہ اللہ واحد ہے، پر ہم ایمان لائے اور جن جن کو ہم اس کا شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب کو انکار کیا، لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ان کے ایمان انہیں نفع نہیں دیا۔ اسی طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے میں نے اب توبہ کی، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مغرب میں توبہ کا ایک دروازہ بنایا ہے جس کی چوڑائی 70 سال کے راستے کے برابر ہے۔ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوگا یہ دروازہ بند نہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جس روز تیرے رب کی کوئی بڑی نشانی آ پہنچے گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا نفع بخش نہ ہوگا جو پہلے ایمان نہ رکھتا ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک حدیث سنی جس کو میں کبھی نہیں بھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت کے قریب سب نشانیوں میں سے پہلے آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا اور پھر چاشت کے وقت لوگوں کی طرف زمین کے جانور کا نکلنا، جو نشانی بھی ان دونوں میں سے پہلے ظہور پذیر ہوگی تو دوسری بھی اس کے بعد ظاہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں شاید دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کے وقت ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ہجرت ختم نہیں ہوگی جب تک توبہ ختم نہیں ہوگی، اور توبہ ختم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا۔